السلام علیکم، میرا نام امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد احمد ہے۔ ریحان کالج سے جڑنے کے بعد میرا نام احمد ایجوکیشن والا ہو چکا ہے اور میں واقع سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ریحان کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے ریحان کالج جوائن کیے ہوئے 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم انٹرویو لیتے رہتے ہیں ہر نیو گیسٹ کے ساتھ۔ آج انہی نیو گیسٹ میں سے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص شخصیت موجود ہیں جو تعلیم کی شعبے میں بہترین خدمات انجام دے رہی ہے۔ آج ان کے تعلیمی سفر اور ان کی تعلیمی مستقبل بارے میں جہاں گفتگو کریں گے کہ ریحان کالج کے بارے میں ان کو، ریحان اسکول کے بارے میں ان کو کیسے پتہ لگا اور کیسے انہوں نے ان کو اس ریحان فاؤنڈیشن کو جوائن کیا۔ چلیں آئیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں مسز لبنہ کوثر ایجوکیشن والی صاحبہ کو۔ میڈم سب سے پہلے آپ کا بہت 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 شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں مجھے انوائٹ کیا تاکہ میں بات کر سکوں لوگوں سے۔ تھینک یو سو مچ۔ میڈم سب سے پہلے آپ اپنا مختصر سا تعارف کرا دیں تاکہ جو لوگ آپ کے بارے میں نہیں جانتے وہ بھی جان سکیں۔ جی، میرا نام جیسے کہ بتایا کہ لبنہ کوثر ایجوکیشن والی ہے۔ بیسیکلی تو لبنہ کوثر تھا، لیکن ریحان اسکول کے ساتھ جڑنے کے بعد ایجوکیشن والی بن گیا۔ اب ایجوکیشن والی اس لیے بنا کہ میرا جو تعلق ہے وہ ہے ہی مطلب تعلیم سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ میں بیسیکلی ٹیچر ہوں، کراچی کی رہائشی ہوں، کراچی کے علاقے ملیر میں رہتی ہوں، اور میرے 2 کیمپس ہیں العمر اکیڈمی اسکول اینڈ کالج کے نام سے۔ اور اسی طریقے سے مطلب میرا جو کام ہے وہ ہے ہی تعلیم کا ہے، اور مطلب کہ اس لیے میرے نام کے ساتھ ایجوکیشن والی اٹیچ کر دیا گیا۔ باقی یہ ہے کہ میں اپنے اسکول میں ایز اے پرنسپل جاب کرتی ہوں، یعنی میرا اپنا اسکول ہے الحمدللہ۔ اسکول اور کالج دونوں چلاتی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ، آپ تو ایجوکیٹر نکلی کہ آپ پرنسپل بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اپنا اسکول چلا رہی ہیں۔ آپ کو ادھر اس ریحان اسکول کے بارے میں کہاں سے پتہ لگا، اس اسکول کے بارے میں؟ فیس بک ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کسی کو بھی اپروچ کرنے کا، تو اسی طرح فیس بک میں میں بھی ایک اسکرولر تھی جو صرف اسکرول کر کے تو خبروں کو، چیزوں کو دیکھنا بس، جسٹ تو ایسے ہی مطلب کہ میں نے سر ریحان کی ویڈیو دیکھی جس میں ٹیچر بوٹ کیمپ کا اناؤنس کر رہے تھے کہ ٹیچر کیا ہوتی ہے۔ اب بھی وہ چل رہا ہے، اس کے ذریعے اور بھی ٹیچرز ظاہر آ رہے ہیں، تو میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہے۔ میں یہ مطلب سمجھی کہ شاید نئے وقت کے ساتھ ٹیچنگ جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہے، تو مجھے بھی سیکھنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے پھر میں ادھر جب انرول ہوئی، میں نے کلاسز سٹارٹ کی، تو مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ ریحان اسکول میں کیا ہوتا ہے، کہ ٹیچر کیا کریں گی، بچے کیا کریں گے، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اور یہاں پر آنے سے پہلے میں کمپیوٹر میں لیپ ٹاپ بالکل نہیں جانتی تھی، لیکن الحمدللہ انہوں نے 2 مہینے کے مطلب جو ہمارا کورس تھا، بوٹ کیمپ تھا ٹیچر ٹریننگ کا، ان 2 مہینوں میں اتنی تیز ہو گئی کہ میں لیپ ٹاپ کو سمجھنے لگ گئی، چیزوں کو چلانے لگ گئی، بنانے لگ گئی۔ تو میری جو ٹیچر ہے ماشاءاللہ وہ مریم ذوالفقار آن لائن۔ اوکے میم، ماشاء اللہ، آپ نے تو آپ اپنا اسکول اور کالج آپ اپنا چلاتی تھیں، وہاں پہ آپ پرنسپل تھیں، آپ نے وہاں سے وہ پڑھائی چھوڑ کر ادھر ریحان اسکول میں آپ کیوں آئی؟ یہاں اس پڑھائی میں کیوں آئی اے آئی کے دور میں؟ نہیں، میں نے وہ چھوڑا نہیں ہے، میں الحمدللہ آج بھی وہی ہوں، اپنا اسکول اور کالج رن کر رہی ہوں۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو میری ایجوکیشن ایم اے اسلامک اسٹڈیز ہے، ایم اے ایجوکیشن ہے، اور بی ایڈ ایم ایڈ ہوں الحمدللہ۔ لیکن یہ ہے کہ مطلب اسکول میں اپنا چلا رہی ہوں، لیکن نئے دور کے ساتھ جدید طریقوں کو، جدید ایجوکیشن کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے ریحان اسکول میں جو کچھ میں سیکھ رہی ہوں، میں اپنے بچوں میں بھی وہ تقسیم کر رہی ہوں، تاکہ میرے اسکول کے بچے بھی آنے والے وقت اور جدید دور کے لیے تیار ہو جائیں، جدید تعلیم کو سمجھیں، اس کو اپنائیں اور اس کے ساتھ چلیں۔ اچھا، ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی سوچ ہے آپ کی۔
آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کا بچپن سے آپ کا خواب کیا تھا؟ کہ ایجوکیٹر ہی بننا یا کوئی اور بھی آپ کا بھی خواب ہے کوئی؟ نہیں، میں بیسیکلی دیکھا جائے نا، مجھے بچپن سے آرمی پسند تھی. میرا دل تھا کہ آرمی میں جاؤں، لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو پھر اصل میں میری جو مطلب ہمارے کلچر میں نا شادی بچیوں کی جلدی کر دیتے ہیں، تو میری بھی بہت ارلی ایج میں شادی ہو گئی تھی نا. تو بس پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں. تو میں بھی 17 سال کی عمر میں الحمدللہ 3 بیٹوں کی ماں بن چکی تھی. شادی میری ہوئی تھی 11 سال کی عمر میں. 17 سال میں 3 بچوں کی اماں بن چکی تھی. بس اس کے بعد کیا کرنا تھا، شاید میں ایک روایتی ماں ہی ہوتی، شاید میرا تعلیم سے کوئی واسطہ کوئی لنک نہیں ہوتا. لیکن میری زندگی میں ایک ایسا مسئلہ درپیش آیا کہ جس نے مجھے بالکل بدل کے رکھ دیا. میری سوچ، میری چیزیں وہ چینج ہو گئی. اب اگلا سوال تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ مسئلہ کیا تھا. وہ مسئلہ جی تھا جی، کہ ابھی یہ کرنے لگا تھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ میرا پہلا بیٹا ماشاءاللہ محمد عمر نام ہے ان کا، اور انہی کے نام پہ اسکول اور کالج وغیرہ چل رہے ہیں. تو ان کو پولیو ہو گیا. وہ ابھی 1.5 سال کے تھے تو ان کو پولیو ہو گیا. میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی اے فور ایپل، الف انار. آئی آئی کانٹ نو دیٹ ایوری تھنگ. بٹ جب مطلب میرے بچے کو یہ مسئلہ ہو گیا تو اسٹارٹ میں تو اس وقت میں 2 بچوں کی ماں تھی. ایک تو میرے مطلب گود میں تھا، اور یہ تھوڑا بڑا تھا، 1.5 سال 2 سال کا تھا. تو اب پہلے تو علاج معالجے میں لگ گئے، اسی طرح 4 5 سال نکل گئے. میں ایک بیٹے کی اور ماں بن گئی، لیکن مطلب میرا وہ بیٹا ٹھیک نہیں ہوا. وہ معذور ہو گیا آدھے دھڑ سے. یعنی وہ بیٹھ بھی نہیں پاتا تھا، وہ چل بھی نہیں پاتا تھا، بالکل نچلا دھڑ لٹک گیا. لیکن پھر اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ہم لوگوں کی کافی زیادہ ایفرٹ، توجہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اتنا کر دیا میرے بیٹے کو کہ وہ اسٹکس کے ساتھ آج چلتا ہے الحمدللہ. بس جب وہ تھوڑا سا مطلب بڑا ہو گیا تو میں نے ایک چیز کو ریئلائز کیا کہ اگر وہ زندگی میں مطلب نہ ٹھیک ہوا تو پھر کیا ہوگا. تو ہمارے تو جو گھر والے ہیں وہ بیسکلی مزدور تھے. اگر وہ ٹھیک نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا. تو کیا وہ اپنے بھائیوں کا محتاج رہے گا؟ کیا وہ دوسروں سے مانگتا رہے گا؟ تو اس چیز نے مجھے نا ایز اے مدر اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر بیٹے میں نے اب کتابیں پکڑی. نرسری کے کورس سے میرا اس وقت بھانجا حیدر علی تھا، وہ پڑھ رہے تھے نیشنل گرامر اسکول ملیر 15 پہ، ہمارے یہاں کراچی میں ہے. ان کی کتابیں لے کے میں نے پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے میں نے پھر اپنا سفر روکا نہیں. جب میں نے پہلا ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا تو میں نے اپنا اسکول کھول لیا. پھر ساتھ ساتھ میں بی ایڈ کر رہی تھی. اس کے بعد میں نے ایم اے ایجوکیشن کیا، اور ساتھ ساتھ بی ایڈ بھی ایم ایڈ بھی کر لیا. اب جب سے ماشاءاللہ میرا اسکول کالج چل رہا ہے، میرے بچوں نے بھی تعلیم حاصل کی. اور اب میں وہی میرا بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ وہی آنر ہے، وہ چلاتا ہے. میں تو ایز اے پرنسپل اسکول کی پڑھائی کو لک آفٹر کرتی ہوں. بورڈ کے معاملات، آفیسز کے معاملات، وہ سب وہی دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ، آپ کی تو زندگی کا سفر تو بہت لمبا تھا. یہ اچھی بات ہے کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے آپ نے پڑھائی کی اور تعلیمی حاصل کی. آپ کو اس تعلیم کے شعبے میں آنے کا خیال کیسے آیا تھا؟ مجھے جو بھی دیکھتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں بائی برتھ ٹیچر ہوں. وہ یہ سب ہر کے مجھے ٹیچنگ مجھے گاڈ گفٹ ہے کہ میں نیچرلی ہی ٹیچر پیدا ہوئی ہوں. تو جو بھی مجھے دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا. تو بس میں نے پہلے میٹرک کیا تو میں نے ٹیچنگ شروع کر دی قریبی اسکول میں. پھر وہاں سے بچے آنے لگ گئے، ٹیوشن پڑھانے لگ گئی. پھر ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی کو میں نے کنٹینیو رکھا. پھر کالج لیول پہ جا کے میں نے پڑھایا اسکول میں. شاہ فیصل میں یہاں پر اسکول کالج تھے، وہاں پر جاتی تھی پڑھانے. اس کے بعد پھر جب ہو گیا تو پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ کیوں نہ، اللہ کا شکر ہے اتنا تجربہ ہے، مہارت ہے، اتنی ایجوکیشن ہے، تو کیوں نہ اپنا ہی اسکول شروع کر لوں. بس یہاں سے پھر ایک اور موٹیویشن آئی، ایک اور زندگی میں تبدیلی آئی، اور میں نے
اپنے گھر کے ایک کمرے سے اسکول شروع کیا. جس گھر میں اچھا رہتی تھی وہیں سے میں نے کیا. پھر کرتے ماشاء کرتے اللہ. ایسا ہوا کہ ماشاء اللہ بڑھتے بڑھتے اب وہ میرا جو وہ گھر جو میں نے جس میں میری رہائش تھی وہ ماشاء اللہ 3 منزل پر ہے. پھر اس کے ساتھ میں نے ایک بلڈنگ اور خریدی, اس میں دوسرا کیمپس بنایا. الحمدللہ اللہ کا شکر. چلے ماشاء اللہ ایسے ہی کبھی کامیابی کے ساتھ اسکول چلتے رہے. آپ کا زندگی میں سب سے مشکل وقت کون سا آیا تھا؟ مشکل وقت سب سے مشکل میرے وقت آیا تھا جب میرا بیٹا جو ہے وہ معذور ہوا تھا. اس وقت ایک بیٹا 20 دن کا تھا اور ایک بیٹا ہاں میرا 20 دن کا تھا اور دوسرا بیٹا میرا جو 1.5 پونے 2 سال کا تھا وہ معذور ہو گیا تھا. اور اسی کے ساتھ ایک انسیڈنس بہت بڑا آیا تھا کہ میری بہن کا انتقال ہو گیا تھا پنجاب میں. میں کراچی میں تھی. تو آپ سوچو کہ ایک طرف میں 20 دن کے بچے کی ماں تھی, دوسری طرف ایک میرا بیٹا جو بالکل آدھے دھڑ سے معذور ہو گیا. اب میں اس کو دیکھوں یا پنجاب میں میری بہن کی ڈیتھ ہو گئی تو میں وہاں جاؤں, میں کیا کروں. وہ میرے جی. لیے بہت مشکل لمحہ تھا. اچھا آپ کو اتنا ٹائم ہو کہ آپ کو ٹیچنگ کرتے ہوئے استاد ابھی بھی آپ ٹیچنگ ہے, آپ کو سب سے زیادہ خوشی کب ملتی ہے اس کا ٹیچنگ کرتے ہوئے؟ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھتے ہوئے. جب میرے پڑھائے ہوئے بچے کامیاب ہوتے ہیں, وہ آگے بڑھتے ہیں, اچھے گریڈ لیتے ہیں اور وہ زمانے میں کوئی نام پیدا کر لیتے ہیں نا, پھر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اپنا لگایا ہوا پودا جب تناور درخت بنتا ہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے. چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ سے اگلا میرا سوال ہے کہ آپ طلبا کو جو طلبا آپ نہیں پڑھ سکتے, جو پڑھائی کی طرف ان کا دھیان نہیں لگ پاتا, ان طلبا کو آپ پڑھائی کی طرف کیسے ڈائیورٹ کریں گے؟ ان کو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں بچوں کا ان کو مجھے کرنا پڑتا ہے موٹیویشن ان کی بڑھا کر, ان پر توجہ دے کے, ان کو ان کے مسائل کا ادراک کروا کے, احساس دلا کے کہ آپ کو پڑھنا ہے, آپ کو پڑھنا ہے. دیکھیں ایز اے پرنسپل جو ہے نا, میرا تو کام ہی یہ ہے کہ اپنے بچوں کے پیچھے لگی رہوں کہ آپ نے پڑھنا ہے, کیونکہ تعلیم ہی اصل ہمارا ہے. اصل دیکھیں تعلیم پر ہم ایک دفعہ خرچ کرتے ہیں اور تعلیم ساری زندگی ہمیں کما کے کھلاتی ہے. جیسے ہے نا کہ ایک بیٹے پہ ماں باپ لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی یہ بیٹا جب پڑھ لکھ جائے گا, کمائے گا, بڑا ہوگا تو ہمیں پالے گا, ہمارا بڑھاپا سنور جائے گا. لیکن میں کہتی ہوں کہ جب تعلیم پر آپ نے پیسہ خرچ کیا تو تعلیم اپنے اوپر ادھار نہیں رکھتی. آپ اگر 10 روپے بھی تعلیم کے لیے خرچ کرتے تو تعلیم اس کا 1000 گنا آپ کو پلٹ کے دیتی ہے. جیسا کہ میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ میں نے پڑھا, AA کیا, B.Ed M.Ed کیا, سب کچھ ٹھیک ہے. میں سالوں سے اسی تعلیم سے کما رہی ہوں. اسی تعلیم نے مجھے عزت دی, اسی تعلیم نے میرے بچوں کو کامیاب کیا, اسی تعلیم کی وجہ سے آج میرا معاشرے میں نام ہے, میری پہچان ہے. تو میں کہتی ہوں کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, اسکل بہت ضروری ہے, جیسا کہ سر ریحان نے لگایا ہوا ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے. اور ایجوکیشن بھی مست ہے, وہ بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے. بے شک, کیونکہ اسکل کے ساتھ ساتھ ہمیں علم لازمی آنا چاہیے, کیونکہ علم نہیں ہوگا تو اسکل تو اسے مہارت ہوتی ہے کہ ہم آگے اپنا کام کر سکیں, اور علم سے ہم لوگوں سے ہم بچ پاتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو جن کو علم نہیں آتا ان کو ہم جواب دے سکتے ہیں علم کے ذریعے. دیکھیں یہ تعلیم اور ہنر دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ہاں ہمیں بے بہت شک. اچھا آتا ہے, کام تو بہت اچھا آتا ہے, لیکن ہم اس کو آگے دے ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم دوسرے سے بات ہی نہیں کر سکتے. ہمیں وہ لینگویج نہیں آتی, ہمیں وہ لہجہ نہیں آتا, ہمیں وہ بیہیویئر نہیں آتا کہ ہم ان سے بات کریں اور آگے بات بڑھائیں. آج دیکھیں میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا ایک دوسرے سے جو کنیکٹ ہے وہ بلڈ ہو گیا نا, کنیکشن ہمارا. جی آپ کو اگر کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کام ہوگا تو لازمی آپ مجھے یاد رکھیں گے, اور مجھے کوئی کام ہوگا تو میں آپ کو یاد رکھوں گی. تو جی یہ چیزیں آپس میں جڑنا بہت ضروری ہے. جہاں اسکل ہے
وہ ایجوکیشن کے ساتھ اور پالش ہو جاتی ہے اور چمک جاتی ہے. اور جو اب آپ ایک نارمل سی مثال دیکھ لیں نا کہ ایک ایک کاریگر ہے، وہ سمپلی ایک دکان پر بیٹھ کے کام کر رہا ہے، لیکن ایک وہی کاریگر اسی کام کا کاریگر اس کے پاس ڈگری ہے تو اس کو لاکھوں کی سیلری دی جائے گی، اس کو آفس بھی ملے گا، اس کو گاڑی بنگلہ بھی ملے گا، اس کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے. یہ چیز ہے. یہ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ علم اور ہنر دونوں ہونے چاہیے بندے کا. آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا طالب علم کون ہوتا ہے؟ طالب علم ایک اچھا طالب علم وہی ہوتا ہے جو اپنے مقصد کو سامنے رکھے، اپنے اساتذہ کی، والدین کی عزت اور فرما برداری کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائن سیدھی رہے، اس کا ایمان، اس کی نیت صاف رہنی چاہیے، اپنے مقصد پر اس کی نظر ہونی چاہیے. اگر وہ ادھر ادھر بھٹک گیا تو پھر وہ بس بھٹک ہی جائے گا. لیکن جب وہ بالکل سیدھا رہتا ہے، اپنے اساتذہ کی عزت کرتا ہے، ان کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں ان کو فالو کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں بڑوں کا قول ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. استاد کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، وہ قابل عزت ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اس کا تجربہ، اس کی مہارت، اس کا طریقہ اس سے بہت آگے. تھوڑا تھوڑا بھی سیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. بے شک یہ تو بات آپ نے بالکل اچھی کہی ہے. آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں تعلیم میں ٹیکنالوجی کتنی اہم ہے؟ ٹیکنالوجی تو موسٹ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت بھی ہم ایک ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہیں بیٹھی ہوں، تو لیکن ہم جڑے ہوئے نا. اور دیکھیں جی ماشاءاللہ ہم بات چیت کر رہے ہیں ایسے، بالکل ایسے جیسے کہ ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہی ٹیکنالوجی ہے. باقی یہ کہ اب جیسے کہ زوم کلاسز آ گئی ہیں، زوم سے بہت ساری اویئرنیس آ گئی ہے. اسٹوڈینٹس کو جو بڑی بڑی فیسیں زیادہ کرایہ بھر کے باہر نہیں جا سکتے ہیں، یا وہ بچیاں یا جو وہ بچے جو مطلب کہ زیادہ چیزیں نہیں افورڈ کر سکتے، لیکن وہ زوم کے آن لائن کلاس لیتے ہیں اور اس کی وہی اہمیت ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی زبردست ہے ٹیکنالوجی کا استعمال. دیکھیں یہی بات ہوئی کہ اگر ٹیکنالوجی، ایجوکیشن اور اسکل مل جائیں گے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو چار چاند لگ گئے نا. چلیے میں آپ سے اگلا سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ کے خیال میں آنے والے وقت میں تعلیم کیسی ہوگی؟ آنے والے وقت میں تو تعلیم بہت فاسٹ ہوگی. جو اس وقت دور چل رہا ہے، جب سے اے آئی اسٹارٹ ہوئی ہے، چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی، ہماری ٹاکنگ، ہماری چیزیں، ہر چیز اب ہو چکی ہے. ابھی بڑی رفتار ہے، آگے تو ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ اور بھی آنے والے بچے تو بہت تیز دوڑیں گے. چلیے جیسے آپ ابھی ادھر ریحان اسکول میں ابھی یہاں پہ آپ کس ریحان اسکول میں آپ کس عہدے پر ہیں؟ میں ایز اے کو فیسیلیٹیٹر، میں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی بیچ 4 جو صبح 6 بجے کلاس ہوتی ہے اس میں کو فیسیلیٹیٹر ہوں. مس جو ہے ہینا پیرنٹنگ والی، ان کے ساتھ. اوکے، آپ کو جب ادھر ریحان اسکول سے جڑنے کے بعد آپ کو سب سے اچھا فائدہ یہاں پہ کیا ہوا ہے ریحان اسکول سے جڑنے کے بعد؟ یہاں پر سب سے بڑا فائدہ بیٹے یہی ہوتا ہے کہ کانفیڈینس بہت بحال ہوتا ہے. آج میں انگلش میں بات کرتی ہوں، پہلے میں بالکل، حالانکہ میں پرنسپل ہوں، لیکن میں انگلش کو اتنا ترجیح نہیں دیتی تھی. میری سوچ یہ تھی کہ بندے کو اپنی زبان پر زیادہ اتھارٹی ہونی چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہماری زبان اردو ہے، ہمیں وہ بولنی چاہیے. لیکن ریحان اسکول میں آنے کے بعد خیالات کو تبدیل کیا. اب الحمدللہ میں کافی بہتر انگلش بول رہی ہوں آج کل. کیونکہ کانفیڈینس بہت بلڈ اپ بے ہوا ہے. شک ماحول کی وجہ سے ہر جگہ ماحول کی وجہ سے کوئی بندے کی ڈسپلن میں تھوڑا برتاؤ آتا ہے، ماحول کی وجہ سے سارا چینجنگ ہوتا ہے. جی اچھا، بالکل. آپ سے میرا اگلا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ انٹرنیشنل تعلیم کر رہے ہیں، وہ کر کے بھی وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں آگے، پڑھ کے بھی وہ سوچتے رہتے ہیں. ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ آگے پڑھنے کے میٹرک کرنے کے بعد، سیکنڈ ایئر کرنے کے بعد وہ کیا کریں؟ دیکھیں میٹرک کرنے کے بعد میں کہتی ہوں کہ اسکل پہ لازمی ہے.
ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ریلیف دیتے ہیں، اور اس ریلیف کے چکر میں ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ بہت کم اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنا قبلہ سیدھا رکھ کے چلتے چلے جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر انجینئر بنتا ہے، بٹ ادروائز اکثر بچے جو ہوتے ہیں، زیادہ تر اکثریت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچے راستے میں ہی بھٹک چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر جیسا کہ سر ریحان کا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دو، موبائل دو، جن چیزوں سے ہم روکتے ہیں بچہ ان کی طرف زیادہ لپکتا ہے۔ اگر ہم ان کو خود دے رہے ہیں اور ان کو رائٹ وے بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس پہ چلنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے موبائل پر صرف اسکرولنگ نہیں کرنی، ٹی وی فلم نہیں دیکھنی، گانے نہیں سننے ہیں، بےہودہ ٹک ٹاکس نہیں دیکھنی ہے، اس کے بدلے میں آپ پازیٹیو چیزیں اس میں سیکھیں، آپ پازیٹیو وے میں چلیں، تو میرے خیال میں کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، ہوگا ہی نہیں۔ کیونکہ میں جو بالکل لیپ ٹاپ موبائل نہیں یوز کرتی تھی، اب میں 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں فیس بک کو اسکرول کروں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ٹی وی دیکھوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں کسی سے بات بھی کر لوں، کیونکہ ٹاسک ہی کیوں؟ اتنے ہوتے ہیں، بے شک بے کام ہی شک، اتنے ہوتے ہیں۔ ٹاسک تو یہاں پہ کیونکہ ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑنے کے بعد پہلے جب ہم فارغ ہوتے تھے موبائل پہ صرف اسکرولنگ کرتے تھے، اب اس کے بعد جب ہم موبائل کا ہمیں پتہ لگا کہ اس کو ہم کیسے یوز کریں، اصل یوز اس کو کیسے کرنا ہے، تب ہمارے پاس اسکرولنگ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، پھر ہم کام کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے ہمارا۔ جی، آ، یہی چیز اچھا، ہے۔ یہ بالکل اچھا۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ، جیسا کہ آپ آن لائن ابھی یہ کر رہی ہیں، آپ یہ آن لائن تعلیم اور فزیکل تعلیم میں کیا کہنا چاہیں گی؟ نہیں، اس میں دیکھیں فزیکل تعلیم سے اسٹوڈنٹ کو نا ڈسپلن آتا ہے، یعنی ارلی مارننگ انہوں نے اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے، ٹائم مینجمنٹ کو دیکھنا ہے کہ اتنے بجے ہمیں اسکول پہنچنا ہے، یہ ہمارے کلاس پیریڈز ہیں، لرننگ کو بھی ٹائم ملتا ہے کہ اسی پیریڈ میں ٹیسٹ ہونا ہے تو اسی پیریڈ میں یہ کرنا ہے، ہر چیز ایک جو ہے وہ بالکل اسکیجول ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ظاہر سی بات ہے آن لائن اسٹوڈنٹ ہے وہ مرضی سے اٹھتے ہیں، بے شک ٹائملی جوائن کرتے ہیں، بٹ وہ اسکل نہیں ہوتی کہ ہم نے اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے، جانا ہے، بس ان کو پتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی بس بیٹھ جائیں گے ہم اور کلاس لینا شروع کر دیں گے۔ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ڈسپلن کا، ادروائز ٹھیک ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ جی بالکل، بے شک۔ اچھا، آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ آگے آنے والا زمانہ اے آئی کے دور میں جا رہا ہے، یہ کہ اے آئی پاکستان میں جابس ختم کر سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں نہیں، جاب وغیرہ ختم نہیں ہوتی ہیں، دیکھیں انسان اپنی اہمیت کبھی نہیں گوا سکتا، انسانی اہمیت مسٹ ہے، اس اے آئی کو یوز کرنے کے لیے بھی انسان چاہیے، تو یہ تو غلط ہے کہ وہ کر لیں گے۔ ہاں اگر ہم دیکھیں، ہم اگر اس کو یوز کرنے کے، ہم اس کے پرومپٹ کی طرف اس سے کام لینے والے بن جائیں، ہم وہ کام سیکھ لیں جو اس اے آئی کو چلانے والا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم میرا خیال ہے کہ مجبوری بن جائیں گے کہ چلانا کیسے ہے اس کو۔ اب آپ یہاں پر بیٹھے ہیں یا آپ نے سیکھا ہے تو یہاں آئے نا، جی ادروائز آپ کیسے یہاں پر آ سکتے تھے؟ میں آپ کے ساتھ اس وقت یہاں بیٹھی ہوں تو مجھے تو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے میٹنگ، اور یہ کیا اسٹریم یارڈ، اور یہ کیا ری اسٹریم اور ادر کلاؤڈ، آئی ڈونٹ نو ایوری تھنگ، بٹ آئی نو ایوری تھنگ از ہاں، ٹوڈے۔ اچھا، آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے طالب علم کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گی؟ میں اپنے اسٹوڈینٹس کو اور تمام دیکھنے والوں کو یہی نصیحت کرنا چاہوں گی کہ پلیز سیکھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، رکے مت، کیونکہ جو رکتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ بے وقت شک۔ بدل رہا ہے، بدل چکا ہے، آپ بھی بدلیں، اپنے آپ کو نئے علوم حاصل کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، جب ہمارا یقین، ہمارا توکل، ہمارا ایمان پکا مضبوط ہوگا کہ ہم اس طرف جائیں گے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علوم ہیں، اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے ضرور، اور اپنے بہن بھائی، اپنے خاندان، ان کو بھی اس کے بینیفٹ سے مطلب فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ تو پلیز رکیے مت، بڑھتے رہیں، چلتے رہیں۔
اچھا، آپ سے میرا ایک اور سوال ہے کہ آپ استاذہ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اساتذہ کے لیے میرا یہ پیغام ہوگا کہ برائے مہربانی بچوں کے ساتھ بچوں کی فیلنگز کو فیل کریں، نہ کہ صرف آپ ایک ہمیں سیلری مل رہی ہے وہ والے ٹیچر مت بنے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. پورے مخلص ہو کے اپنے بچوں کے ساتھ ان کی پرابلمز کو سمجھتے ہوئے جو ٹائم آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے دیا ہے اور وہ کمنٹمنٹ کر کے دیا ہے، آپ نے ایسے نہیں دیا کہ آپ کو زبردستی وہاں پہ کھڑا کیا گیا ہے. وہ پوری ایمانداری سے ان کا ٹائم ان کو دے دیں، کیونکہ دیکھیں جب ہم کسی بات پر کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کا پورا کرنا ہمارا اخلاقی فرض بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ قلبی لگاؤ کرنا چاہیے، نہ کہ صرف اور صرف وقت پاس. ان کا ٹائم خراب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ استاد وہ ہے جس کے ہاتھوں میں قوم کی زندگیاں ہیں. ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے کہ وہ بچہ کب کہاں کیسے آگے نکل جائے گا ہمیں نہیں پتا. ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیاب کرے. آمین. آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں تعلیم کا کردار کیا ہے؟ سارا کردار ہی بیٹے تعلیم کا ہے. تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں انسان کو معاشرتی حیوان کا نام دیا گیا ہے کہ یہ بھی ایک جانور ہے. اس کو سدھارا کس نے؟ تعلیم نے. پہلا سبق کیا دیا گیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. سب سے پہلا سبق ہمارا یہ ہے ایز اے مسلمان، ورنہ انسان سے بڑا جانور کوئی نہیں ہے. اس لیے انسان کو جو انسان بناتی ہے وہ تعلیم ہے. اب وہ تعلیم ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے. صرف کتابی تعلیم نہیں ہوتی ہے، تربیت بھی تعلیم کے زمرے میں آتی ہے، جو گھر سے سکھائی جاتی ہے، جو دی جاتی ہے. بڑے چھوٹے کا ادب، اپنے مقصد پر نظر، اور مقصد کو قائم کرنے کے لیے وہ بھی تو لازمی ہے نا کہ پہلے آپ اس قابل تو ہو جائیں کہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پھر آپ پورا زور لگا دیں اپنا کہ مجھے اس منزل تک پہنچنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس منزل سے نہیں روک سکتی. اس لیے تعلیم بہت ضروری ہے. اچھا، آپ سے میرا اگلا سوال ہے کہ آپ کا فیوریٹ مضمون کون سا ہے؟ میتھ. میتھ. میتھ میں ایسی کیا چیز اچھی لگتی ہے آپ کو؟ میتھ کی مشکلات جو ہوتی ہیں نا وہ مجھے حل کرنا بہت پسند ہے. اچھا، یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. چلیے آپ سے میں اگلا سوال کرتا ہوں کہ ایک بہترین لیڈر کی کیا خصوصیات ہوتی ہے؟ بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ چلنے والوں کی ہر ضرورت کو محسوس کرے، سمجھے، ان کو وہ انوائرمنٹ سے کروائے. صرف یہ نہیں ہے کہ چند باتیں سنا کے اپنے پیچھے لگا لیا اور بعد میں خود کہیں کے کہیں نکل گیا اور اپنے فالوورز کو پیچھے چھوڑ دیا. جبکہ اگر لیڈر کا مطلب کیا ہے؟ لیڈر کے کچھ فالوورز ہوں گے تو وہ لیڈر بنے گا نا، ورنہ وہ تو 1% پرسنالٹی ہے. تو وہ تو اگر اس کے فالوورز اچھے ہوں گے، صحیح ہوں گے، اس کی پہچان بنے گی، وہ ان کے لیے کچھ کرے گا تو اس کے فالوورز بڑھتے جائیں گے، تو اس کے سمجھ لیں کہ اس کا لیڈر کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. بے شک. اچھا، آپ سے میں چھوٹے سے سوال کروں گا کہ آپ کو چائے یا کافی کون سی چیز پسند ہے؟ مجھے چائے بہت پسند ہے. چائے میں. اور دوسری چیز ہے بریانی میں آپ کو پسند ہے یا روٹی میں کوئی؟ روٹی. صحیح. اور تیسری چیز آپ کو کولڈ ڈرنک یا جوس؟ سادہ پانی. سادہ پانی. اور چوتھی آپ کو برگر پیزا ان دونوں میں سے؟ نہیں، دونوں ہی. I don't like both things. صحیح ہے. اچھا، آپ آخر میں ایک ہمارے ناظرین جو ہماری لائیو ویڈیو دیکھ رہے تھے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے تعلیم کے حوالے سے؟ میں ان کو یہی کہوں گی کہ پلیز اگر آپ بھی اپنی تعلیم سے دور ہو چکے ہیں تو سیکھتے رہیے. اسکلز کو سیکھیے، سیکھنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی ہے. دیکھیے میں اس ٹائم بھی، حالانکہ میرے ماشاء اللہ 3 بیٹے ہیں، وہ ماشاء اللہ شادی شدہ ہیں، بچوں والے ہیں، لیکن میں آج بھی سیکھ رہی ہوں. یہ میں نے اب بھی مطلب کہ مجھے
4-5 महीने हुए हैं इसको एआई का ये सीखते हुए। तो अगर मैं भी लगी हुई हूँ, सीख रही हूँ, तो और सीख कर आगे बढ़ रही हूँ, तो आप भी सीखें, आगे बढ़ें, चलते रहें, सीखते रहें, क्योंकि सीखना हमारा ज़िंदगी है। वरना रुकी हुई चीज़ तो समझे ख़त्म हो चुकी होती है ना, वो तो फिर अलाइव ही नहीं है, ज़िंदा ही नहीं है। तो चलते का नाम गाड़ी इसीलिए कहा जाता है। हमें सीखना चाहिए, सीखते रहें अपने बच्चों के लिए, उनको भी आगे मोटिवेशन दें कि वो भी ज़िंदगी के नए उलूम की तरफ आएँ। रेहान स्कूल में बहुत कुछ ऐसा नया सिखाया जा रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते थे, हमारी सोच भी नहीं थी। ये कभी बच्चे हमारे पाकिस्तान के बच्चे ये कुछ भी कर सकते हैं जो आज बच्चे कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें और हमारे बच्चों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। चलिए, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया और अपनी कीमती ख़यालात अपने हमारे साथ शेयर किए। उम्मीद है कि इनको आपकी बातों से कि जो हमारे तलबा, जो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे थे, उनको कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी पॉडकास्ट में मुझे बुलाया और मुझे अपने ख़यालात शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स। थैंक यू सो मच फॉर माय लिसनिंग, फॉर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे विद अस। थैंक यू नाज़रीन, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर हमारे पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाकिस्तान हाफिज़। ज़िंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।